کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ، رب کی شان عزت کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے سنتوں بھرے بیان میں شریک رہیں گے۔ آج کا یہ سنتوں بھرا بیان بالخصوص ہماری جو تاجر برادری ہے، بزنس کمیونٹی ہے، ان کے حوالے سے یہ بیان ہے، اور عمومی طور پر دیکھا جائے تو ہر ایک کے لیے اس میں سیکھنے اور سمجھنے کے مدنی پھول ہوتے ہیں، کیونکہ چاہے کاروبار کرتے ہیں یا اپنا کام کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں، مقصد ہمارا مال کمانا ہوتا ہے، آمدنی ہوتی ہے، ارننگ، اور اس کے ذریعے ہم اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، اے میرے بھائی، اتنی دنیا جمع نہ کرنا کہ جس کا شکر ادا نہ کر سکو، کیونکہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بروز قیامت ایک دنیا دار کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں اللہ تعالی کو حکم مانا ہوگا، اس کا مال اس کے سامنے ہوگا، جب وہ پل صراط پر چلنے لگے گا تو اس کا مال کہے گا، چلو چلو، تم نے مجھ سے متعلق اللہ کا حق ادا کر دیا تھا۔ پھر ایک ایسے دنیا دار کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا نہیں کیا ہوگا، اس کا مال اس کے کاندھوں کے درمیان رکھا ہوگا، جب وہ پل صراط پر ادھر ادھر جھکے گا تو اس کا مال کہے گا
تیری خرابی ہو، تو نے میرے متعلق اللہ کے حق کو کیوں ادا نہیں کیا، وہ اسی حالت پر رہے گا حتیٰ کہ پکار اٹھے گی، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی۔ بڑی یہ ایمان افروز کہتے ہیں کہ وہ میں نے اس کو دیکھا روایت کو، تو اس میں بڑی عبرت نظر آئی کہ واقعی جو مالدار، یعنی جو بھی مال کماتا ہے دنیا میں، اگر اس نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ادا کیے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے آسانی کی صورتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اور اگر کوئی مال کماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ادا نہیں کرتا تو اللہ کی پناہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہلاکت میں مبتلا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں اس کا حق ادا ہو، اور ہم دنیا کے اس مال کو اس قدر ہی حاصل کریں جس قدر ہمیں حاجت اور ضرورت ہے۔ زیادہ مال کمانے جائیں گے تو پھنس جانے کا اندیشہ ہے، کیونکہ مال کے حوالے سے ایک بڑی زبردست روایت میں نے پڑھی، بڑی زبردست روایت ہے، احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا۔ ارے بڑی ایمان افروز حدیث ہے، یہ بڑی ایمان افروز روایت ہے۔ یعنی ایسی روایت، یہ خود میں نے جب یہ بیان تیار کر رہا تھا تو میں نے جب اس روایت کو پڑھا تو بس قربان جائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر، بڑی توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سنیے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کیا عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا، تمہارے پاس مال ہے؟ کیا ارشاد فرمایا؟ تمہارے پاس مال ہے؟ یعنی وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں موت کو پسند نہیں کرتا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ سوال کیا ہے کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ جواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اب سنیے میرے آقا کا ارشاد، فرمایا اپنا مال آگے بھیج دو، یعنی آخرت کے لیے صدقہ کر دو۔ سنیے، فرماتے ہیں تمہارا مال آگے بھیج دو، یعنی آخرت کے لیے صدقہ کر دو، کیونکہ مومن کا دل اپنے مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ مومن کا دل اپنے مال کے ساتھ ہوتا ہے، اگر اس نے اسے آگے بھیجا تو اسے ملنا چاہتا ہے، اور اگر پیچھے چھوڑ دے گا تو اس کے پیچھے رہنا چاہتا ہے۔ کتنی ایمان افروز، کتنی خوبصورت یہ میرے آقا کا یہ ارشاد، آگے بھیج دو۔ تمہارے پاس مال ہے؟ ہاں ہے، تو اپنا مال آگے بھیج دو۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ آقا کیا بات ہے کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا؟ تو موت کو پسند نہ کرنے کا جواب میرے آقا نے مال کی صورت میں کتنا خوبصورت عطا فرمایا۔ پھر ارشاد ہوا تیرے پاس مال ہے، یعنی کہ میرے نیکی، پرہیزگاری، تقوی، نا تمہارے پاس مال ہے؟ مال ہے، مال ہے نا، آگے بھیج دو، آخرت کی طرف بھیج دو۔ کہ مومن کا دل اپنے مال کے ساتھ ہوتا ہے،
تو یعنی مال تمہارے آگے بھیج دو گے تو مال سے ملنے کی تمنا تمہیں آگے لے جائے گی، تو تم مرنے کو پسند کرو گے کہ مال آگے بھیج دیا۔ دنیا میں اگر ہم اس طرح کی چیزیں کریں، یعنی بات بڑی واضح ہے، بہت کرسٹل کلیئر۔ یہ الحمدللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اور اگر پیچھے چھوڑ دے تو اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو مال ہے نا، اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو مال کی محبت سے بچائے، اور جو ہم دنیا میں رہ کر جو کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان تمام تر چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آپ کو پہلا روایت بیان کی کہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اس مال کے کمانے میں اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنا اور نہ ادا کرنا۔ آج میں نے پہلے عرض کر دی کہ جو ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے، تاجر برادری ہے، اس طرف آ جائے، آگے نکلا، اس طرف نکلا، کہ جو ہماری تاجر اور برادری ہے، بزنس کمیونٹی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے لیے خاص کر یہ ہمارا آج سنتوں بھرا بیان رکھا گیا ہے۔ تو نارملی اگر ہم دیکھیں تو آج بھی ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے، ابھی جیسے کل پرسوں کی بات ہے کہ کچھ اس طرح کے لوگوں میں بیٹھا تھا، تو ایک عجیب و غریب جملہ ہوتا ہے کہ یار کیا کرے، پریشانیاں نہیں ختم ہو رہی، کاروبار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، فلاں مارکیٹ میں ہاتھ ڈالو تو ٹھنڈا ہے، آج کل وہ تیزی تھی تو مندی ہو گئی، یہ تیزی تو مندی ہو گئی۔ تو بہت عجیب و غریب انہوں نے مطلب باتیں کی، پھر بھی ہوٹلیں بھری ہوئی ہیں، سنا تو یہی ہے، روڈوں پر گاڑیاں اتنی ہیں کہ ٹریفک جام ہو گیا ہے۔ تو اگر کاروبار نہیں ہے، کام کاج نہیں ہے، آمدنیاں نہیں ہیں، تو یہ لوگ کماتے کدھر سے ہیں، آتا کدھر سے، کھاتے کدھر سے؟ کہیں باہر جاؤ تو جہاز کی ٹکٹیں نہیں ملتی، ٹرین میں جاؤ تو ٹرین کی ٹکٹیں نہیں ملتی، بسوں میں جاؤ تو بسیں ہاؤس فل ہیں، ہوٹلوں میں جاؤ تو ہوٹلیں، بڑی بڑی ہوٹلیں جو ہیں ان میں کمرے بک ہیں، بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جاؤ تو ویٹنگ میں بیٹھنا پڑتا ہے، سنا ہے 2-3 گھنٹے۔ میرا تو کوئی اس معاملے میں تجربہ نہیں ہے، جو لوگ بتاتے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں۔ تو 2-3 گھنٹے سنا ہے کہ ویٹنگ کرو فیملی کے ساتھ باہر، مہنگی ہوٹلوں کی بات ہے، عام ہوٹل میں ویٹنگ کیا ہوگی؟ وہ 200 روپیہ لے لو، 300 روپیہ لے لو، 112 روپے لے لو، تو وہ ایک ہوٹل الگ ہوتی ہے، بھائی نے 4 کپ چائے کے پیے تو جناب 100 روپے لے لو، وہ ایک الگ، وہ ہوٹلوں میں رش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو واقعی مہنگی ہوٹل ہے جس کو آپ کہتے ہیں، تو سنا یہی ہے جس میں کم از کم 10,000 15,000 20,000 25,000 کا بل بنتا ہے، تو یہ ہے۔ اچھا دوسری طرف جائیں تو برانڈڈ چیزیں مہنگی سے مہنگی ہیں اور بک رہی ہیں، گھڑی سے مہنگی لوگ خرید رہے ہیں، کاریں مہنگی سے مہنگی لوگ خرید رہے ہیں، سستی کاریں آج کل لوگ خرید نہیں رہے ہیں، امپورٹڈ مہنگی کاریں لوگ خرید رہے ہیں نارملی۔ یہ میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جو کہ روتا ہے نا، عام آدمی تو اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ ویسے ہی جس طرح جی رہا تھا آج بھی جی رہا ہے، اس کے اوپر مہنگائی اور سستائی تھوڑی افیکٹڈ کرتی ہے، مارکیٹ کا اتنا بڑا اس کے اوپر افیکٹڈ وہ نہیں ہوتا، وہ نوکر پیشہ آدمی ہے۔ زیادہ تر ٹینشن عموماً سیٹ لوگوں کو بھی ہوتا ہے کہ کہاں سے پورا کریں گے، ابھی تو تنخواہ دی تھی، دوبارہ 20 تاریخ آ گئی، پھر دوبارہ ادھر کے چیک ادھر کے چیک ادھر کرو اور اس کو پیمنٹیں دینی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اس کو کلوز آئی سے دیکھیں نا، تو جیسے عموماً ہم سفر کرتے ہیں، یو کے بھی سفر ہوتا ہے، یورپ میں سفر ہوتا ہے، اور افریقہ میں سفر ہوتے ہیں میرے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے، اور یہاں بھی کئی لوگوں سے فیضان مدینہ میں زیادہ تر ملاقاتوں کا بھی جن سے سلسلہ رہتا ہے۔ نارملی لوگ مطمئن نہیں ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں، کما بھی رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، بلڈنگیں بھی بن رہی ہیں، عمارتیں بن رہی ہیں، کنسٹرکشن بھی ہو رہا ہے، امپورٹ بھی ہو رہا ہے، ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ٹریولنگ اتنی ہے کہ لوگوں کے پاس مطلب فلائٹوں میں سیٹیں نہیں ہیں، ڈیفینیٹلی سیٹیں نہیں ہیں۔ اچھا بزنس کلاس تو ایگزیکٹو کلاس کی باتوں کا بھول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن بے چینی ہے،
غیر اطمینان والی کیفیت ہے، پریشان والی، دل کو اطمینان نہیں ہے، گھبراہٹ ہے، شکایتیں ہیں۔ اس پر غور کرتے ہیں، اور آج کے اجتماع میں ہم اسی پر غور کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ اتنی دنیا بھر کی بزنس کمیونٹی چاہے یہاں ہے، الحمدللہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں جمع ہوں گے، مدنی چینل پر جہاں جہاں آپ جمع ہوں گے، تو آپ کے سامنے میں ایک چیز رکھتا ہوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ بیان کرتا ہوں، اور اس آیت کریمہ کے تحت جو مفسرین نے جو لکھا ہے، تفسیر جو ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں، اور پھر حدیثیں بیان کرتا ہوں، وہ بڑی تسلی کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور خود اپنی ذات کا جائزہ لیتے ہوئے۔ دیکھیں، بیان کو اگر آپ اپنی ذات پر کوئی اچھا اثر لینا چاہتے ہیں تو ہر فرد اپنے اوپر لے، میں اپنے اوپر لوں، آپ میں سے ہر فرد اپنے اوپر لے، مارکیٹ سے نکل کر، گھر سے نکل کر اپنی ذات پر غور کریں۔ اس وقت بہت انڈیویجول اور پرسنل ٹائپ کی میں آپ سے بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے سامنے اس وقت سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے، یہ پارہ 21۔ میرا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ترجمہ، خشکی و تری میں فساد ظاہر ہو گیا۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے خشکی و تری، ترجمہ میں خشکی و تری میں فساد ظاہر ہو گیا، ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یہ قرآن کریم میں ایک ارشاد آپ نے سنا۔ اب ظاہر الفساد فی البر والبحر، یعنی خشکی و تری، اس سے مراد ساری دنیا آ گئی، یا تو زمین ہے یا پانی ہے نا، پوری دنیا آ گئی۔ ایک تفسیر میں لکھا ہے، اسے یہ استعارہ ہے، اشارہ ہے، یہ پوری دنیا کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اس سے فساد پھیلا، فساد ظاہر ہو گیا، یعنی شرک و گناہوں کی وجہ سے خشکی و تری میں فساد۔ اب یہ فساد کیا جیسے قحط سالی، بھوک، بارش کا رک جانا، فساد، پیداوار کی قلت، کھیتیوں کی خرابی، تجارتوں کے نقصان، آدمیوں اور جانوروں میں موت، آتش زدگی کی کثرت، یعنی آگ کے لگنے کی کثرت، آگ کے لگنے کے واقعات، اور غرق یعنی ڈوب جانا، ڈوبنے کے واقعات، اور ہر شے میں بے برکتی۔ یہ فساد جیسے بیان کر کے یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ طرح طرح کی بیماریاں، بے سکونی وغیرہ ظاہر ہو گئی، اور ان پریشانیوں مبتلا ہونا اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ان کے بعض برے کاموں کا مزہ چکھائے، تاکہ وہ کفر و گناہوں سے باز آ جائے اور ان سے توبہ کر لیں۔ یہ ایک سمجھے کہ فوراً تفسیر جو تھی وہ آپ نے سنی، اس کی مزید وضاحت بھی سنی ہے۔ اب اس آیت جو بھی سورہ روم آیت نمبر 41 پارہ 21، یہ یاد رکھیے گا، اللہ نصیب کرے صراط و جنان تفسیر قرآن لیں اور اس کو پھر وہاں جا کر آپ ایک بار پھر تسلی کے ساتھ پڑھیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اب اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے لوگ ہزاروں قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی پھیل جانے کی وجہ سے ان میں تعاون اور مختلف امراض عام ہو جاتے ہیں. مختلف امراض عام ہو جاتے ہیں کب؟ جب ان میں اعلانیہ بے حیائی پھیل جائے. اب بے حیائی کا ایک تصور اور بے حیائی کا کانسیپٹ کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اپنی بازاروں کو بھی دیکھ لیجئے, اپنی شادیوں کو بھی دیکھ لیجئے, اپنے گھر میں اپنی عورتوں کے کپڑوں کو بھی دیکھ لیجئے اور اپنی بیٹیوں کے کپڑوں کو بھی دیکھ لیجئے. اور دنیا بھر میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور بے پردگی کے نام پر, بے حیائی کے نام پر, معاذ اللہ کیا ٹی وی تو کیا سوشل میڈیا تو کیا موبائل فون, شاید ہی کوئی جگہ, شاید اس سے مراد یہ کہ بس جس کو اللہ نے بچایا ہے, ورنہ نارملی میجورٹی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ ہم شاید بالکل بے حیائی میں غوطے لگا رہا ہے اور پرواہ نہیں ہے کہ بے حیائی ہو رہی ہے, بالکل بے حیائی میں غوطے لگا رہا ہے. تو اعلانیہ بے حیائی پھیل جانے کی وجہ سے ان میں طاعون بیماری ہے. حال میں بھی ایک ملک کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی اور کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں. میں نے اخبار میں اس کو پڑھا تھا. کئی عرصے کے بعد میں نے طاعون کی بیماری کو اخبار میں پڑھا, ورنہ طاعون حدیثوں میں وہی بیماری, حدیثوں میں یہ موجود ہے طاعون کی بیماری. لیکن اس سے بہت عرصے کے بعد, میں اپنے ذاتی مطالعے کی بات کر رہا ہوں, حال میں کئی اخبار کے اندر خبر چلی تھی کسی ملک کے اندر طاعون پھیلا اور طاعون کی وجہ سے کئی ہلاکتیں ہو گئی. ملک کا نام یاد نہیں ہے مجھے اور ہلاکتوں کی تعداد بھی یاد نہیں ہے. تو بے حیائی پھیل جانے کی وجہ سے ان میں طاعون, مختلف امراض عام ہو جاتے ہیں. ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قحط آتا اور ظالم حاکم مقرر ہوتے ہیں. بات سمجھے رہے؟ انڈیویجل سوچیں آپ. اس وقت ہمارے تبصروں کو بھی آپ ایک سائڈ رکھیں. کم تولنے کی وجہ سے مارکیٹ میں اگر کوئی شخص کم تول رہا ہے, اور کم تولنے کا جیسے کہ ہوتا ہے, تو کم تولنے کی وجہ سے قحط آتا ہے اور ظالم حاکم مسلط ہو جاتے ہیں. زکات نہ دینے کی وجہ سے بارش رکتی ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے کی وجہ سے دشمن مسلط ہو جاتا ہے. لوگوں کے مالوں پر جبری قبضہ کرنے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق حکمرانوں کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارت گری ہوتی ہے. اور سود خوری کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں اور شکلیں بگڑ جاتی ہیں. کتنے واضح حدیثوں کے یہ مضامین جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. کم تولنے کی وجہ سے, بے حیائی کی وجہ سے, اچھا سود کی وجہ سے, اس کی طرح زکات نہ دینے کی وجہ سے, اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے کی وجہ سے, لوگوں کے مالوں کو جبری ظلمن قبضہ کرنے کی وجہ سے, اور صحیح فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے, حکمرانوں کے فیصلے نہ اللہ تعالیٰ کتاب قرآن کریم کے مطابق فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ قتل و غارت گری پھیلی, خون ریزی پھیلی. اس کی باقاعدہ ایک بڑی شرح پڑھی, مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی خوبصورت شرح لکھی تھی کہ جب فیصلے اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو نا, تو اس سے قتل و غارت گری عام ہو جاتی, خون ریزی پھیل جاتی ہے. اس کی شرح میں مفتی صاحب نے لکھا تھا کہ چونکہ ایک شخص کا کوئی عزیز قتل ہو گیا, اب وہ اس کا مقدمہ کرے گا, وہ انصاف چاہے گا نا. اور جب اسے انصاف نہیں ملتا نا, جب اسے انصاف نہیں ملتا تو اس کے اندر انتقامت کی آگ بھڑکتی ہے. جب اس میں انتقام کی آگ بھڑکتی ہے تو اس انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے قاتل کو, جسے قتل کیا ہوتا ہے, اس کو قتل کر دیتا ہے, یا پھر اس کے خاندان والوں قتل کر دیتا ہے. جب وہ وہاں قتل کرتا ہے تو ان کے خاندان والوں قبیلوں کو جوش آتا ہے, وہ اس کے خاندان اس کو قتل کر دیتے ہیں. یوں زمین میں قتل و خون ریزی پھیل جاتی ہے. ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے, دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے ہاتھوں میں قانون لے لیتے, اپنے ہاتھوں سے ہی سارا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس پر اگر آپ غور کریں, اور بھی روایتوں کے, اس طرح کی روایتوں کے مضامین مختلف جگہوں پہ لکھے ہوتے ہیں کہ
عمل ہمارے بعد معاشرے میں سوسائٹی میں خراب ہوا، مگر اگر یوں دیکھیں تو یہ چند لوگوں کے برے اعمال اور مختلف سیکٹر میں ہونے والی بدعمالیاں ہماری پوری سوسائٹی کو افیکٹڈ ہیں، اور جو الٹیمیٹلی جو نتائج نکل رہے ہیں، بے سکونی، تجارتوں میں نقصان، تجارتوں میں بے برکتی، معیشت کا تباہ ہونا، معیشت کا برباد ہونا، یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو جو بھی اس طرح کے لوگ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، ان سب کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں، اس بیان کے لیے دعوت فکر دے رہا ہوں کہ محض ڈیبیٹ، محض گفتگو اور محض آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فیلنگ شیئر کر لینے سے حالات اچھے نہیں ہوتے۔ حالات اچھے ہوں گے جب تک ہم خود اچھے نہیں ہوتے، ہم اچھے نہیں ہوتے۔ مثلا میں یہ چند دنوں کی بات ہے، کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی ایک جگہ بیٹھ کر، تو کہا یار یوں ہو گیا، مندی ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا 2007 2008 میں بھی کرائسس آئے تھے، پھر اس کے بعد آتے رہتے جاتے رہتے آتے رہ جاتے، پیسے والے بنتے رہتے، غریب سے غریب ہوتے چلے جاتے۔ عجیب نظام دنیا کا بنا ہوا ہے۔ واہ، میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ نظام جو دنیا کا بنا ہوا ہے، یہ جو سرمایہ دارانہ ایک نظام ہے، یہ جو بنا ہوا ہے، اس میں نارملی طور پر چونکہ اسلامک نظام معیشت ہماری سوسائٹی کے اندر پراپرلی ایکٹیویٹ ہی نہیں ہے، تو یہ پاسبل کتنا آسان ہو سکتا ہے کہ آپ کی معیشتیں بہتر ہو جائیں۔ دنیا میں آپ انٹرنیشنلی اب لے لیں، جتنے بھی مغربی ممالک ہیں، مشرقی ممالک ہیں، افریقی ممالک ہیں، اگر آپ کا یوں فارش کی طرف چلے جائیں، آپ جتنے بڑے اعظموں کے مین ممالک کے اندر بھی اگر آپ جائیں، پورے ممالک، پوری ریاستیں ڈیفالٹر ہو رہی ہیں، کلیپس ہو رہی ہیں، معیشت ختم ہو رہی ہے، ریاستیں قرضوں میں جا رہی ہیں، اور ایک بڑی آرٹیفیشل قسم کی ایک دنیا میں ایک خوبصورتی سی بنی ہوئی ہے، ادروائز نیچے سے سمجھے کہ وہ بنیادیں کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر آپ اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جائیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو نظام ہی کا پرابلم نظر آئے گا، کیونکہ اسلامی نظام معیشت، اسلامک جو سسٹم ہے، اکنامیکلی سسٹم ہے، وہ اسلامی جو فائنینشلی سسٹم ہے، وہ چونکہ ایکٹیویٹ نہیں ہو پا رہا دنیا بھر میں، اور ہم دنیا میں مغربی دنیا کے لکھے ہوئے لیکچر، بیان کرتا لیکچر، ان کی لکھی ہوئی رائٹنگز، ان کی لکھی ہوئی بکس اور ان کے دیے ہوئے فلسفے پر اپنی انڈسٹری کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی فائنینشلی ادارے ہوتے ہیں، اگر بیہائنڈ دا سین اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے پیچھے جو لٹریچر ہوتا ہے، ان کے پیچھے جو تھیوری ہوتی ہے، ان کے پیچھے مینٹلٹی ہوتی ہے، اس میں اسلام اور دین کا حصہ کتنا ہے؟ بڑی مشکل سے کچھ دبدبا اگر کچھ کر کے کوئی اسلام کے نام پر یہ ادارہ بن گیا، جناب اسلامک نام کا یہ ادارہ بن گیا، اس میں بھی پھر کتنے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہوتے کہ بھائی یہ ہے تو پھر یہ کیسے، یہ تو یہ کیسے۔ اسلام اور دین جو ہے نا، یہ جو معیشت کی بات کرتا ہے، تجارت کی بات کرتا ہے، بے اور شراء کی بات کرتا ہے، سیل اینڈ پرچیز کی جو بات کی جاتی ہے، خواہ اس کا تعلق اسمال انڈسٹریز سے ہو یا اس کا تعلق بڑی انڈسٹریز سے ہو، اس کا تعلق امپورٹ سے ہو یا ایکسپورٹ سے ہو، درآمدات سے ہو، برآمدات سے ہو، واٹ ایور، اسلام کی جو تقسیم ہے نا، وہ اتنی بیوٹیفیکیشن کے ساتھ اور اتنی جسٹیفیکیشن ہے اس کے اندر کہ کوئی کسی کے ساتھ یوں ڈس بیلنس نہیں ہے اسلام میں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے اسلام کا جو نظام ہے نا، وہ ڈس بیلنس نہیں ہے۔ اگر اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو مجھے بھی ہو رہا ہے، ہم دونوں کو ہو رہا ہے تو تیسرے کو بھی ہو رہا ہے۔ ہماری آپس کی تقسیم جو ہے نا، وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اسلام کے طریقے کے مطابق۔ ادروائز جو سسٹم ایکٹیویٹ ہے اس سوسائٹی کے اندر ورلڈ وائڈ، جو میں نے تھوڑا بہت اس کو میں نے جو تجارت کو یا اس طرح کی یعنی شرعی کتابوں کو بھی، اور موجودہ جو نظام معیشت ہے اور تجارت کے جو نظام ہے، اس کو جو تھوڑا بہت، پورا تو نہیں پڑھنے کا موقع ملتا، تو تھوڑا بہت سمجھنے کا، پڑھنے کا موقع ملا ہے، تو یہ بات کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ چونکہ اسلام کا پراپرلی معیشت کا نظام ہمارے یہاں رائج نہیں ہے، لہذا حالات کے بظاہر درست ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور ساتھ ساتھ ہمارے اپنے اعمال اور اپنا کردار کا بھی بالکل بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی میں یہی عرض کرنے جا رہا تھا کہ جب مجھے کسی نے کہا یار مارکیٹوں میں کام نہیں ہے، مندی ہے، یہ ہے وہ ہے، لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 3 4 گھنٹے ٹائم پاس ہو رہا ہوتا ہے، ایسی عجیب و غریب باتیں کہہ رہا، تو میں نے کہا پھر بھی مسجد تو آباد نہیں ہوئی۔ مجھے تو مسجد آباد ہوتی پتہ نہیں ہے، اگر مسجد آباد ہوئی ہیں تو
کہ چلو مارکیٹ میں کام نہیں، آپ بولو یا تجارت کام میں بڑا بزی ہوں، وہ مندی میں کہاں بزی ہیں بھائی؟ پھر بھی مسجد تو آباد نہیں ہوئی، قرآن پڑھنے والے کہاں بڑھے؟ عبادت و نیکی کرنے والوں میں اضافہ ہوا ہو تو آپ مجھ سے زیادہ شاید جانتے ہوں گے۔ فجر کی نمازوں میں لوگ گھروں سے نکل کر مسجدوں کی طرف آ گئے ہوں کہ یار چلو چلو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کوئی تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، توبہ کرو، استغفار پڑھو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، کچھ حالات اچھے ہو جائیں۔ تو کیا امیر کیا کرے، مسجد کی طرف آئے کتنے؟ مسجد کل بھی خالی تھی، مسجد آج بھی خالی ہے۔ اب مارکیٹیں بھی آپ کی خالی ہو گئی، مسجدیں بھی خالی ہو گئی، نہ دین کہہ رہے نہ دنیا کہہ رہے، ایسا تو نہیں ہو رہا؟ نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے، ہو کیا رہا ہے؟ پھر پبلک ہے کدھر، عوام ہے کدھر؟ مسجد میں تو نہیں نظر آتے لوگ، نیکی کے کاموں میں تو لوگ نہیں نظر آتے۔ تو یہ جو خشکی اور تری میں جو فساد پھیلے کے حوالے سے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر اس کو مزید اس میں تفسیر میں موجود ہے کہ آیت اور حدیثوں کے خلاصے کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ موجودہ صورتحال پر غور کر لے کہ فی زمانہ بے حیائی عام ہونا، ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کے اموال پر جبری قبضے کرنا، زکوٰۃ نہ دینا اور سود خوری وغیرہ، الغرض وہ کون سا گناہ ہے جو ہم میں عام نہیں، اور شاید انہی اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج کل لوگ ایڈز، کینسر اور دیگر جان لیوا امراض میں مبتلا ہیں۔ ظالم حکمران ان پر مقرر ہیں، بارش رک جانے یا حد سے زیادہ آنے کی آفت کا یہ شکار ہیں، دشمن ان پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں، قتل و غارت گیری ان میں عام ہو چکی ہے، زلزلوں، طوفانوں اور سیلاب کی مصیبتوں میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، تجارتی نقصان اور ہر چیز میں بے برکتی کا رونا یہ رو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا کرے اور اپنی بگڑی عملی حالت سدھارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یعنی کتنی واضح طور پر میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ اور اس آیت مبارکہ کے تحت جو تفسیر صراط الجنان میں جو بیان ہوا، وہ جو میں نے ابھی جو پڑھ کر آپ کو بیان کیا، یہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم اس میں کچھ ہوش کے ناخن لیں اور اپنے حالات کو درست کرنے کی ہم از خود کوشش کریں۔ ہم نے خود ہی اپنے حالات تباہ و برباد کیے ہوئے ہیں۔ اب سوسائٹی سے سود کیسے ختم ہو میں اپنے بیان نہیں کر سکتے، اپنے بیان نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ مارکیٹ کے اندر مدنی ریولیوشن نہیں آئے گا اور خود مارکیٹ کے جو مین کرتا دھرتا قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ خود کو بولڈ سٹیپ لے کر اس طرح کی کوئی چیز نہیں لاتے، تب تک شاید کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اب آپ دیکھ لیجئے۔ اسی طرح رشوتوں کا لین دین دیکھ لیجئے۔ تو جب تک ان چیزوں پر ہم قابو نہیں پائیں گے، ہم خود اپنی حالت نہیں سدھاریں گے، تو جو قوم اپنی حالت نہیں سدھارتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی۔ ہمیں اپنی حالت خود ہی درست کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں تقوی اور ہمیں پرہیزگاری خود ہی اختیار کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف جانا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ آیت کریمہ 16ویں پارے میں اور سورہ طٰہٰ، یہ ترتیب کے حساب سے قرآن کریم کی 20ویں سورت ہے۔ اس کی آیت مبارکہ 124 اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ابھی توجہ سے سنیے۔ ہمارا رب کریم اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، ومن اعرض عن ذکری، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ومن اعرض عن ذکری، عن ذکری، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
تو اس کے لیے تنگ زندگانی ہے. اس کے لیے کیا زندگانی ہے؟ تنگ زندگانی. اب تنگ زندگانی کیا ہے؟ اب اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بیان کیا وہ کیا تھا کہ ہم جو خشکی و تری میں جو فساد برپا ہوا میں نے اس کی وضاحت کی کہ وہ فساد کیا ہے، وہ پریشانی کیا ہے، اس کو کافی ڈیٹیل میں جا کر آپ کو بیان کیا. اب یہاں پر تنگ زندگانی یعنی ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرنا، اور اب ہے تنگ زندگانی. تنگ زندگانی کیا؟ دنیا کی تنگ زندگی یہ ہے، یعنی اس کی 5 الگ الگ تفسیریں ہیں. مفسرین کے 5 اقوال ہیں، وہ 5 اقوال میں آپ کو بیان کرتا ہوں. دنیا میں تنگ زندگی کیا ہے؟ دنیا کی تنگ زندگی یہ ہے کہ بندہ ہدایت کی پیروی نہ کرے، برے عمل اور حرام فعل میں مبتلا ہو، قناعت سے محروم ہو کر لالچ میں گرفتار ہو جائے، مال و اسباب کی کثرت کے باوجود، بڑی غور سے سنیے گا، مال و اسباب کی کثرت کے باوجود بھی اس کو دل کی فراخی اور سکون میسر نہ ہو. مال کی کثرت ہے مگر نہ دل میں اطمینان ہے نہ سکون میسر ہے. دنیا کی تنگ زندگی. مزید فرمایا دل ہر چیز کی طلب میں اور لالچ کے غموں سے آوارہ ہو کے یہ نہیں وہ نہیں کی رٹ لگتی ہے، یعنی خواہشات ہی نہیں ختم ہوتی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کہتے حال تاریک اور وقت خراب رہے، توکل کرنے والے مومن کی طرح اس کو سکون اور فراغ حاصل ہی نہ ہو، جس سے حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی کہتے ہیں. یہ ہے دنیا کی زندگی کا تنگ ہونا، جسے ڈیٹیل میں یہاں بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تنگ زندگانی دے دیتا ہے. اور تنگ زندگانی میں کیا بات شامل ہو گئی؟ پہلے ہم نے دنیا میں تنگ زندگانی سے کیا مراد ہے اس کو ابھی ہم نے سمجھا. قبر میں تنگ زندگی کیا ہے؟ قبر کی تنگ زندگی یہ ہے کہ قبر میں عذاب دیا جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ آیت اسود بن عبد العزا مخزومی کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور قبر کی تنگ زندگی سے مراد قبر کی اس سختی سے دبانا ہے جس سے ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف آ جاتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا جانتے ہو کہ معیشت یعنی یہ تنگ زندگانی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا کہ یہ قبر میں کافر کا عذاب ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میری جان ہے، کافر پر 99 تنین مسلط کیے جائیں گے. کیا تم جانتے ہو کہ تنین کیا ہے؟ وہ 99 سانپ ہے، ہر سانپ کے 7 پھن ہیں، ہر سانپ کے 7 پھن ہیں. وہ اس کے جسم میں پھونکے ماریں گے اور قیامت تک اس کو ڈستے اور نوچتے رہیں گے. آخرت میں تنگ زندگی کیا ہے؟ آخرت کی تنگ زندگی یہ ہے کہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونا ہے، جہاں تھوہڑ، کھولتا پانی، جہنمی کے خون اور ان کے پیپ کھانے پینے کو دیے جائیں گے. دین میں تنگ زندگی کیا ہے؟ دین میں تنگ زندگی یہ ہے کہ نیکی کی راہیں تنگ ہو جائیں اور آدمی حرام کمانے میں مبتلا ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندے کو تھوڑا ملے یا زیادہ اگر خوف خدا نہیں تو اس میں کچھ بھلائی نہیں، اور یہ تنگ زندگانی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. بندے کو تھوڑا ملے یا زیادہ اگر خوف خدا نہیں تو اس میں کچھ بھلائی نہیں، اور یہ تنگ زندگانی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد، یہ اللہ کرے کہ آپ کو اور مجھے یاد ہو جائے. مین چیز ہے میرے میٹھے پہلے اسلام بھائیو خوف خدا. اگر ہمیں خوف خدا نصیب ہو جائے صحیح معنی میں، جس کو خوف خدا کہتے ہیں، اگر ہمیں صحیح معنی میں خوف خدا نصیب ہو جائے
تو خود ہم اپنی حالت درست کریں. آج ہم دنیا پر تبصرے کرتے ہیں, اپنی حالت درست نہیں کر پاتے. آپ کا کاروبار ہے, یعنی جنرلی طور پر کافی تاجر ملتے ہیں, سوال جواب کرتے ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں تمام تاجر برادری سے, نارملی کیا ہے یہ دیکھیے. نارملی کیا ہوتا ہے, میں بہت ڈیپ پہ نہیں جانے کی آپ کی باتیں کرتا ہوں, تھوڑا اوپر سے بھی رہیں. آپ جب جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے نا یہ جھوٹ ہے. جو بھی تاجر برادری میں جنرل سوال کر رہا ہوں, کیا جھوٹ بولتے ہوئے تاجر, کوئی بھی تاجر, کیونکہ بیان تاجروں میں ہے, لہذا میں تاجروں کو ایڈریس کر رہا ہوں. اگر شوہروں کے لیے ہوتا تو شوہر کو ایڈریس کرتا. تو جس سے آدمی جو ٹاپک ہوگا اسی سے ایڈریس کیا جائے گا نا. یہی ہمارے ٹاپک ہوتے ہیں. چونکہ تاجر کمیونٹی کو انوائٹ کیا گیا اسپیشلی طور پر, بزنس کمیونٹی کو, انہیں کو ایڈریس کر رہا ہوں میں. تو جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کیا ہمیں نہیں پتا ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ پھر پوچھیں گے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, ایسا عجیب مزاق کرتے ہیں نا. اچھا ملاوٹ بھی کریں گے, چھپائیں گے بھی, دھوکہ بھی دیں گے. پھر پوچھیں گے ایسا کرے تو جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ایسے 100 قسم کے کام ہمارے کاروبار میں ہوتے ہیں جس کے بارے میں یہ کاروبار کرنے والا, غلط بیانی کرنے والا, جھوٹ بولنے والا, ناجائز کام کرنے والا, حرام کام کرنے والا نارملی جانتا ہے کہ یہ ہے غلط. اس قدر اس کو غلط سمجھتا ہے کہ یار کسٹمر کو پتا نہیں چلنا چاہیے. بھائی کیوں نہیں چلنا چاہیے کسٹمر کو پتا؟ دھوکہ, اب دھوکہ دینا چاہ رہے ہو, اب فراڈ کرنا چاہ رہے ہو. اب بھائی کتنی چیزیں یار پارٹی کو پتا نہیں چلے. یہ جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں, ٹاپے واپے جو مارتے ہیں, ٹھیک ہے, ارے نہیں پارٹی کو نہیں پتا چلنی چاہیے. آپ کو اس سے کیا مطلب ہے میں نے کتنے میں کیا نے کیا کیا, کیا ہوا, ایسی گھماتے پھراتے ہیں. اور جب اس کو پتا چلتا ہے کہ یار میری چیز کتنے میں تھی اور کتنے میں بیچ دی, میرے کو اتنا نفع نہیں ہوا جتنا نفع یہ ریئل اسٹیٹ والے ہو گیا. بروکر بات ہوگا مالی سے زیادہ نفع کما جاتا ہے, وہ منہ دیکھتا رہ جاتا ہے اور گھمائے گا اس کو. اگر مطلب میں کہہ رہا ہوں آپ کو بچا کے تو 25 لاکھ نفع کمانا ہے تو چھاتی ٹھوک کر بولو نا. آپ ستھرے ہو, سچے ہو, بولو نا چھاتی ٹھوک کر کہ بھائی آپ کا پلاٹ اتنے کا, سامنے پارٹی اتنے کی ہے, میرا نفع یہ. نہ گھما پھرا کر آپ کو کتنے میں نکالنا ہے, کتنے میں نکالنا, دونوں کو ملانا نہیں ہے, دونوں کو دکھانا نہیں ہے, بتانا بھی نہیں ہے, بیچ میں سے اپنا مال نکال لینا ہے. اس میں اگر کہیں جھوٹ ہے, اگر کہیں جھوٹ ہے, کہیں دھوکہ ہے, کہیں فریب ہے تو اس پر غور کر لیں. پھر میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں. جو بھی کاروبار آپ کرتے ہیں, چاہے کاروبار آپ ایکسپورٹ کا کرتے ہیں, امپورٹ کا کرتے ہیں, ہول سیل کا کرتے ہیں, فیکٹری کرتے ہیں, پرچون کا کام کرتے ہیں, یا کپڑے کا کام کرتے ہیں, یان کا کام کرتے ہیں, ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں, سونے کا کام کرتے ہیں, یا کھوٹے کا کام کرتے ہیں. اب جو بھی کام کرتے ہیں میں ایک جنرل بات کرتا ہوں, ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ایک حدیث رکھتا ہوں آپ کے سامنے. وہ حدیث یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. چل آ جاؤ, اس کسوٹی پر آ جاؤ. آپ جس کے ساتھ جو کرنے جا رہے ہو, اب یہ بتا اگر وہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا تو باپ رے باپ, نیندیں اڑ جائیں, حالت خراب ہو جائے. نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ, میں اپنے لیے کیسے برداشت کر سکتا ہوں. یعنی مومن, کامل مومن کے لیے کیا ارشاد فرمایا حدیث میں کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. مگر بدقسمتی ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم لوگ اتنا مال, اتنا دنیا کی دولت میں اور اتنا مال کمانے میں لگ گئے, ہمیں ان چیزوں کی فیلنگ بھی نہیں ہے, ان چیزوں کا احساس بھی نہیں ہے. حقیقت اس حدیث پاک کو یاد کریں. ایک وقت آئے گا کہ لوگ یہ سوچنا چھوڑ دیں گے کہ مال حلال سے کمایا کہ حرام سے کمایا. یہ کیسے سوچتے ہم لوگ, کیسے سوچتے؟ ہم ایسے سوچتے کہ ہمیں اس بات کا علم ہوتا کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ علم بھی نہیں ہے. جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس سے بچتے نہیں ہیں, بقیہ جو تجارت کی باتیں ہیں وہ سیکھتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں حرام اور حلال کی بالکل ہم تمیز, ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمیز کھو چکے ہیں کہ کیا حرام کیا حلال, بس وہ بات آنا چاہیے. کہاں کا حلال کہاں کا حرام, جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے. مال کی محبت اتنی دل میں بس گئی ہے, مال آنا چاہیے, مال آنا چاہیے. یعنی اچھا خاصا آدمی اگر قسم کھا کر جاوے نا, آج جھوٹ نہیں بولوں گا,
آج جھوٹ نہیں بولوں گا. اب دن نکل گیا, شام ہو گئے, رات ہونے والی, دکان بند ہونے والی, نہ آج کا کرایہ نکلا نہ آج کا خرچہ نکلا. اینڈ میں جا کر قسم توڑ کر وہ بھی جھوٹ بول کر مال بیچتے نکل جائے گا. کچھ کیا ہے, پھر الٹا بولیں گے یہ سب چلتا ہے. پھر کیا بولیں گے, سب چلتا ہے. اللہ کی پناہ, پتہ نہیں کس نے کان میں پھونک مار دی ہے, سب چلتا ہے. کچھ نہیں چلتا میرے پیارے میٹھے اسلام میں. اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے, سب نہیں چلتا. کس نے چلا دیا کہ سب چلتا ہے؟ کچھ نہیں چلتا. اللہ تعالی اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے. اس کو مانے, اس کو سمجھے کہ اس کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو جائز کہا ہے کہ اس کو ناجائز کہا ہے. جس کو اسلام و دین نے جائز کہا ہے, جس کی اجازت دی ہے وہ کام کریں, جس کی اجازت نہیں دی ہے وہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم لوگوں کو؟ ہم اپنے آپ کو بچاتے کیوں نہیں ہیں؟ اور اس کی اگر آپ سبب پر جائیں کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں, مال کی محبت, آپ کو پیچھے مال کی محبت ملے گی. مال کمانا ہے, مال چاہیے. مال کی محبت میں بھی اپنی خواہشات, ڈیزائرز, تمنائیں یہ بھی پوری ہو. ہزاروں خواہشیں ایسی ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. ایک سے ایک چیز ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں مال کی محبت سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دیانت عطا کرے. دیانت داری, یہ کام کرنے والا جانتا ہے کہ دیانت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, ایمانداری کر رہا ہوں نہیں. صحیح, بالکل. یہ میں بھی بزنس کمیونٹی سے میرا بھی ایک واسطہ تعلق ہے, میں خود بزنس لائن کا آدمی رہا ہوں. تو یوں سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ سیاہ ہے, یہ سفید ہے, یہ بلیک ہے, یہ وائٹ ہے. سمجھ آ جاتی ہے ہم کو. لیکن بس دنیا کی محبت اور مال کی محبت جو ہے نا وہ ہمیں اس سمت جانے نہیں دیتی, ہمیں اپنی چیزوں کو درست نہیں کرنے دیتی. میں آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں, پھر بیان کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں. کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی مال اور جاہ کی محبت, شہرت اور مال, ان کی محبت دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزی اگاتا ہے. مال اور جاہ یعنی یہ دونوں محبتیں خطرناک ہیں. مال کی محبت بھی خطرناک ہے, مال آنا چاہیے. دنیا میں لوگ میجورٹی دے کے مال کمانے, مالدار بننے کے لیے کما رہے ہیں. وہ اب لوگ کتنے رہ گئے جو اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا صرف پیٹ پالنے کے لیے کماتے تھے کہ بس یہ ہو جائے, گزارا ہو جائے, رزق حلال ہو جائے. نارملی تو پیسے والا بھی کہتا ہے دال روٹی نکال رہا ہوں, دال روٹی نکال رہا ہوں. وہ پتہ نہیں کس زمانے میں دال روٹی نکال رہا ہے, پتہ نہیں کس کی دال روٹی نکال رہا ہے, یہ بھی نہیں پتہ چلتا. اپنی دال روٹی نکال لے, کس کی دال روٹی بند کر رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے جو یہ نارمل چیزیں کہ مال اور جاہ کہتے ہیں شہرت, یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں. مال آتا ہے لیکن جا بھی آتی ہے ساتھ, یعنی شہرت, یعنی پیسے والا ہوں. اب کوئی پہچانے تو صحیح نا میں پیسے والا ہوں, یہ بھی مصیبت ہے کہ پہچانے. اب میں پیسے والا ہوں کیسے پہچانوں؟ اب کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اگر چندہ بھی دینا ہے تو شہرت چاہیے, مدد کرنی ہے تو شہرت چاہیے, غریب کو دینا تو بھی شہرت چاہیے, فوٹو چاہیے, نام چاہیے. پھر میگزین میں فوٹو آنا چاہیے تو وہ منتھلی میگزین میں آنا چاہیے, تو ایئرلی میگزین میں آنا چاہیے, تو یہ ساری ٹرافی ملنی چاہیے, تو ایوارڈ ملنا چاہیے, سارے ملنے چاہیے. دنیا کو پتا چلنا چاہیے کہ جناب میں شہرت کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, اور وہ ہیں بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے, خود کو چھپانے والے بھی. تو شہرت اور مال یہ دونوں کی محبت دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتے جس طرح پانی سبزی اگاتا ہے. اچھا ایک اور حدیث سنیے, بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے گئے 2 بھوکے بھیڑیے, بکریوں کا ریوڑ تصور کریں, اور اس میں چھوڑے گئے 2 بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان شہرت اور مال کی محبت مسلمان آدمی کے دین میں کرتی ہے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. کتنی واضح حدیث ہے. ایک بات کہ ہمت کر رہا ہوں, جرات کر رہا ہوں, کہیں بھی مالدار بننے کی ترغیب نہیں ہے. یہ ایک بات کہ میں نکل جاتا ہوں. غریب بننے کے فضائل بہت لکھے ہیں, مالدار بننے کی کہیں ترغیب میں نے پڑھی نہیں ہے.
اور اگر مال آتا ہے اور مال مقدر ہے تو پھر حلال طریقے سے آنا چاہیے. اتنے فتنے فساد نہیں ہونے چاہیے. اس کی طلب نہیں ہونی چاہیے نا، طلب پیسے والا بن جاؤ، پیسے والا بن جاؤ. عموماً کیا ہوتا ہے کہ ماں دعا دیتی ہے اللہ تیرے کو عثمان غنی کا خزانہ دے. ماں دعا دیتی ہے نا، اے بیٹا اللہ تیرے کو عثمان غنی کا خزانہ دے. میں بولتا ہوں بیٹے کو چاہیے کہ ماں کے کان میں یہ بھی بول دے، ماں عثمان غنی کے خزانے کی دعا تو دے دی، عثمان غنی جیسی سخاوت اور حلال کمانے کی بھی دعا دے دے کہ تو عثمان غنی جیسا کہ تجھے خزانہ ملے تو ان کے جیسی حلال روزی کمانے کی اور ان کی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے کی تجھے توفیق بھی ملے نا. یہ خالی مالج ملے نہ وہ سخاوت کا ذہن ہے نہ وہ حلال کمانے کی سوچ. اور جب مالدار سے بات کی ہے تو کہے گا حضرت عثمان غنی کے پاس بھی تو پیسہ تھا. بالکل تھا، کس نے منع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال دیا تھا. اگر ان کے مال کے کا ایک لقمہ کا ایک ذرہ بھی اگر کھانے کو مل جائے تو میرا تو حسن ظن ہے، یقین کامل ہے، میرے تو گناہ معاف ہو جائیں. اتنا پاکیزہ، اتنا حلال و طیب ان کا لقمہ. ان سے زیادہ پیسہ تو عبد الرحمن بن عوف کے پاس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے زیادہ روپیہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. اور آپ کو یقین جانیے یہ دونوں صحابی عشرہ مبشرہ میں. کمال ہے. ہمارا تاجر نماز تک نہیں پڑھ پاتا، نماز تک نہیں پڑھتا، حلال سے نہیں بچ پاتا. تاجر کی بات ہو رہی ہے اس لیے میں تاجر کر رہا ہوں. ورنہ نارملی طور پر جو بھی چاہے نوکری کر کے کماتا ہے یا سیٹ بن کے کماتا ہے، نارملی حلال کمانے کی سوچ کم رہ گئی ہے کیونکہ اس کا علم کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن یہاں چونکہ بزنس کمیونٹی ہی کا اجتماع ہے نا، تو انہیں کو میں ایڈریس کر رہا ہوں بار بار اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچئے کہ مطلب کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس مین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس مین، اپنا کاروبار کرتے تھے. اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس مین، اپنا کاروبار کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کاروبار کرتے تھے، اپنا کام کرتے تھے. دو پارٹنر تھے، اپنا کام کرتے تھے. یعنی 10 میں سے یہ تو مجھے یاد آ رہے ہیں. اب باقیوں کے مجھے تجارت پتہ نہیں ہے، شاید ہو سکتا ہے ان میں بھی بعض ہوں جو اپنا کاروبار اپنا کام کرتے ہوں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی بزنس مین تھے، کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں عشرہ مبشرہ میں شامل کر لیا. یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ میں ان کا نام ہے جنہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی. ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ. ان کو آقا 10 ہیں، ان میں سے میں یہ نام لے رہا ہوں. عمر فی الجنہ. اچھا، اب یہ ہو گئے، یہ تو عشرہ مبشرہ میں، تو کیسی ان کی پوزیشن ہوگی یار، ان کی کتنی فضیلت ہوگی، ان کا کیسا مقام و مرتبہ ہوگا. تجارت کرتے، کاروبار کرتے، گھر بار کو دیکھتے، بیوی بچوں کو دیکھتے، سب دیکھتے، اور عشرہ مبشرہ میں بھی آ گئے. کمال ہو گیا یار. اچھا، یہ تو ہے عشرہ مبشرہ کے اندر. اے بزنس کمیونٹی، تاجر برادری، آج سے میں بات کر رہا ہوں. صدیق اکبر بزنس مین، خلیفہ اول ہے. کتنی بڑی پرسنالٹی اور کتنی بڑی اتھارٹی بنی نا. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال ظاہری فرمانے کے بعد جو سب سے مین جو کی پوسٹ اور بالکل ایک سینسیٹیو صورتحال تھی، وہ یہی تھی جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال مبارک ہوا. مسلمانوں کو سنبھالنا اور پوری ریاست، پوری مملکت، پورا نظام کو چلانا، اور اس سے پہلے کو اس کی مثال نہیں تھی نا، چلانا، اور اسے چلا کے دکھایا. اور کیا خوب چلا کے دکھایا. 2 سال تقریباً 100 دن کی آپ کی خلافت مبارک تھی، اور کیا نہیں کیا آپ نے، آگے کے لیے راستے ہموار کر دیے. بزنس مین تھے اور کیا بن گئے؟ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بزنس مین تھے، کیا بن گئے؟ خلیفہ دوم، دوسرے خلیفہ.
ٹھیک ہے. اچھا اب تیسرے خلیفہ ہمارے کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے؟ بزنس مین. یہ بزنس مین تو ہیں، مگر میں آپ کے سامنے تاریخ کی ایک بہت خوبصورت بات رکھنے جا رہا ہوں. وہ یہ کہ جو 6 رکنی جو شورا بنائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، 6 رکنی مجلس شورا بنائی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کس کے لیے؟ آپ کے شہادت کے بعد خلافت کس کے پاس ہوگی اس کو تقرر کرنے کے لیے. اس کے جو بڑے تھے نا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی یہ بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا کام تھا نا. یعنی آپ کے سامنے میں جو پہلو رکھ رہا ہوں، بزنس، کاروبار اور تجارت، اور دین اور اسلام کی زبردست خدمت، یہ آپ کو صحابہ کرام کی زندگی میں بالکل ملے گی. میرے غوث پاک بزنس مین تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور تمام مذاہب میں ان سے بڑا کوئی مفتی بھی نہیں تھا. تمام مذاہب میں، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، جتنے بھی مذاہب تھے، میرے آقا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ان سے بڑا تمام مذاہب میں حنفی سمیت کوئی ان سے بڑا مفتی نہیں تھا. اچھا میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ چاروں مذہب پر فتوا دے سکتے تھے. اتنا علم تھا آپ کے پاس، اتنی علمیت، اتنی مطلب اتنا مقام تھا. اور مادر ذات ولی، پیدائشی ولی تھے. جو ولی قبل ہوئے، قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. ارے کتنی خوبصورت بات ہے. میرے غوث پاک کی شان میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، میرے غوث سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، کہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور شان یہ کہ قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. میرے آقا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، حنفیوں کے امام، ہم ان کے پیچھے ہیں، یہ ہمارے امام ہیں. بزنس مین تھے، تجارت کرتے تھے. اور کیسی تجارت کرتے تھے؟ بازار میں کھڑے ہو تو بھی امام ہے، مسجد میں جاؤ تو بھی امام ہے، فقہ میں دیکھو تو امام ہے، مطلب حدیث میں دیکھو تو امام ہے، تفسیر میں دیکھو تو امام، ہر جگہ دیکھو تو میرے امام اعظم امام ہی امام ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تجارت جو آپ کر رہے ہیں، اس تجارت کے ساتھ دین اور اسلام کی خدمت کہاں ہے؟ نماز تو پڑھنی ہے. دیکھیں نماز تو پڑھنی ہے، چاہے آپ تجارت کریں یا نہ کریں. آپ بے روزگار بھی ہو گئے، کوئی بھی بے روزگار بھی ہے، نماز تو فرض ہی ہے نا، تو پڑھنی ہے. تو نماز کی پابندی، نماز پڑھنا، مسجد میں جانا، عبادت کرنا، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. مگر میرے میٹھے اور پیارے تاجر اسلامی بھائیوں، دین کی خدمت کہاں ہے؟ دین کی خدمت کہاں ہے؟ صدیق اکبر بڑے بڑے مشوروں میں موجود ہیں نا. آپ سوچو وہ کیسی مشاورتیں ہوتی ہوں گی جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے مشورے کر رہے ہیں. سوچے تو صحیح. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دوران حاضر ہوتے ہیں، وہ کیسا مقام ہوتا ہوگا، کیسی مطلب مشاورتیں ہوتی ہوں گی. دار ارقم کا معاملہ کیسا عجیب ہوتا ہوگا. بعد میں اسلام اور دین کی خدمتوں کی باتیں اور ان سے مشورے، خاص مشورے میں ہوتے تھے نا. یہ تو دیگر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان تھے. تو یہ دین کی خدمت، اسلام کی خدمت، سنتوں کی خدمت، اس کے لیے یہ وقت دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ تجارت بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، کام کاج بھی کرتے تھے، اپنا دیکھتے تھے، مگر اسلام و دین کے لیے کام کیا. اپنی جان اسلام و دین کے نام پر قربان کرنے کا ان کا جذبہ بالکل موجود ہی رہا. غزوہ بدر میں دیکھ لیجئے، صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلواریں لے کر موجود ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بدر میں ہوتے، غزوے میں ہوتے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں رکنے کا فرمایا تھا کہ آپ مدینہ منورہ میں رہیں، کیونکہ میرے آقا کی شہزادی بیمار تھی. ان کی تیمارداری کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کی غزوے میں آنے نہ دیا. اور
ہوا یہ کہ آپ کو بدری صحابہ میں شامل کیا گیا اور مال غنیمت سے آپ کو بھی حصہ دیا گیا. آپ بدری صحابہ میں بھی ہیں جبکہ بدر میں نہ تھے. یہ تھا. دیکھیں نا کتنی وہ وقت جب حضرت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ, اور جب آپ کو روک لیا گیا تو کفار سے میٹنگ کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے کون سی پرسنالٹی گئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے. ان کی تدبر کتنا ہوگا, ان کے اخلاق اور ان کا معاملہ کتنا پیارا ہوتا ہوگا. ان کو بھیجا گیا, اور وہ ان کی عزت اتنی تھی کہ ان کو کفار مکہ نے کہا کہ ہم آپ کے صاحب کو تو نہیں آنے دے رہے, آپ آئیں, آپ طواف کر لیں. وہ تھے چل والے, انہوں نے کہا نہیں, میں آقا کے بغیر طواف نہیں کرتا. ہاں, انہوں نے عمرہ نہ کیا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے بغیر. تو اب عرض یہ ہے کہ جو بھی اس وقت آپ مدنی چینل پر ہیں, فیضان مدینہ میں ہیں, چھوٹے تاجر ہیں, بڑے تاجر ہیں, کم کماتے ہیں, زیادہ کماتے ہیں, نہیں کماتے ہیں, اور لگے ہوئے کمانے میں کہ کبھی نہ کبھی ہاتھ آ جائے گا, کچھ نہ کچھ اپنے بھی, تو یوں سب لگے ہوئے تھے. اسلام و دین کے لیے, شریعت و سنت کے لیے وقت کہاں ہے؟ آپ جا رہے ہیں, میں تو اجتماع میں بیان ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں, آپ کے سامنے ایک ریکویسٹ کیے لے جا رہا ہوں, وقت کہاں ہے؟ وقت دیجیے, روزانہ وقت دیجیے, صبح وقت دیجیے, شام کو وقت دیجیے, جو آپ کے لیے سوٹیبل ہے آپ وقت دیں. آپ کہیں گے بھائی کیا وقت دیں, بتاؤ, کام بتاؤ. دیکھیں, میں بھی اگر آپ کے آفس میں آ کے جو بیٹھ جاؤں گا تو مجھے بھی بیٹھے ہی کام نہیں مل جائے گا. آپ آتے رہیں گے, میں آپ کے آفس میں بیٹھا رہوں گا, تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد مجھ پر کام ڈیلیور ہوتا چلا جائے گا, اور ڈیفینیٹلی آہستہ آہستہ میں آپ کے آفس میں بھی بزی ہو جاؤں گا. یہی ہے نا, نارملی یہی ہوتا ہے. آپ آئیں, اجتماع میں آئیں, ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے دعوت اسلامی کا ہر جمعرات کو, پابندی کے ساتھ اس میں شرکت کریں. بالکل آئیں, اجتماع میں آئیں, بیان میں آئیں, مغرب میں آ جائیں, اور بیان سنیں اور ذکر و دعا میں شرکت کریں. پھر اگر اللہ توفیق دے تو ذمہ داران سے ملاقات کر کے دعوت اسلامی کے کاموں میں شامل ہو جائیں. دیگر بہت سارے ہمارے شعبے, 104 ہمارے شعبے, 104 شعبے. ہمارا دعوت اسلامی کا کنسٹرکشن کا کام کتنا بڑا ہے, اگر آپ آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. پھر کنسٹرکشن کے لیے پرچیزنگ کا کام کتنا بڑا ہوگا. اس طرح کتنے شعبے یہاں دعوت اسلامی کے قائم ہیں. جامعۃ المدینہ, یعنی آپ سوچئے کہ جامعۃ المدینہ خود ایک شعبہ ہے. آدمی کو یار میرے کچھ اچھا کام کرو, اچھا کام کرو, ٹھیک ہے فلاں جامعۃ المدینہ میں آئے, ہم آپ کو کچھ نہ کچھ کام دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تقریباً 526 جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے. کتنے؟ 500, اس کو دارالعلوم جس کو کہتے ہیں نا, دارالعلوم. 526 جامعۃ المدینہ ہے دعوت اسلامی کے, اور یہ 526 جامعۃ المدینہ میں تقریباً 40,000 43, یہ بھی فگر آئے تو تھا میرے پاس, یہ ہیں ہمارے پاس. یعنی اتنے جامعۃ المدینہ, اور اتنے جامعۃ المدینہ میں اتنے ہمارے پاس اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں یہ پڑھ رہے ہیں, وہ درس نظامی عالم کورس کر رہے ہیں, اور ملک بھر میں ہی الحمدللہ, وہ ملک کے باہر بھی ہیں. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں یہ جامعۃ المدینہ, یہ 526, اور پڑھنے والے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کی تعداد ہے 42,770. کتنی؟ آپ فیچر دیکھیے, بہت سمپل سی بات ہے, مور اور لیس 40,000 اسلامی بھائی اسلامی بہن عالم بن رہے ہیں. یہ آتے رہیں گے نا, آتے رہیں گے, آتے رہیں گے, آتے رہیں گے. ابھی اولا میں فرسٹ کلاس میں, سیکنڈ کلاس میں, تھرڈ کلاس, فورتھ کلاس, ففتھ کلاس, جس کو اولا, ثانیہ, رابعہ, جو بھی ان کی ہماری اصطلاح ہوتی ہے وہ کہتے ہیں. آتے آتے آخر دور حدیث ہوگا. یہ ہزاروں کی تعداد میں فارغ ہوتے چلے جائیں گے, اور ہماری ہی سوسائٹی کو علماء ملتے چلے جائیں گے, علماء ملتے جائیں گے. کبھی 600 علماء فارغ ہو رہے ہوں گے, تو کبھی 700 علماء فارغ ہوں گے, کبھی 1200 علماء فارغ ہوں گے, اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ 12,000 علماء فارغ ہوں گے. جب پھر یہ فارغ ہونا سمجھ رہے ہیں آپ, جیسے ان کی یہ مطلب ان کی ایک اسٹیج پورا ہو گیا, کوالیفیکیشن ہو گئے. اسلامک اسکالر کی ایک ٹرمنالوجی بھی ہماری سوسائٹی میں مشہور ہے کہ عالم بن گئے, درس نظامی ان کا پورا ہو گیا. اچھا, یہ صرف یہاں نہیں ہے نا, پاکستان میں نہیں ہے,
الحمدللہ یو کے میں الگ عالم بنے، یو کے میں الگ فارغ ہوئے، نیپال میں الگ فارغ ہوئے، بنگلہ دیش میں الگ فارغ ہو رہے ہیں، اور ساؤتھ افریقہ میں فارغ ہو چکے الحمدللہ. اور اس وقت یو کے بعض شہروں کے اندر جامعۃ المدینہ نئے کھول رہے ہیں ہم لوگ. لندن کے قریبی اسلاؤ ہے، وہاں جامعۃ المدینہ کا افتتاح ہو چکا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو یو کے، یورپ، افریقہ، امریکہ، یعنی دنیا کے کونے کونے میں اس وقت تقریباً 28 ملک آپ کو پتا ہے یورپ میں، کم و بیش 28 ملک یورپ میں پڑتے ہیں. ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم یورپ کے ہر ملک کے اندر بہت بڑا جامعۃ المدینہ قائم کریں گے. یعنی خواب یہ ہے، جاگتی آنکھوں کا خواب ہوتا ہے پورا بھی ہو جاتا ہے، تو خواب یہ ہے کہ ہم جگہ لیں گے. ابھی الحمدللہ فرینکفرٹ کے اندر آپ جگہ دے کے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. جیسے کہ یہ آپ ہال دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹھے ہیں آپ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کم از کم اتنی جگہ تو ہے. فرینکفرٹ کے اندر ہم نے لی ہے. فرینکفرٹ سے آپ 20 کلومیٹر کے آگے تھوڑا سفر کرتے ہیں تو ایک سٹور تھا، اتنی بڑی جگہ، اور اس کے سائڈ ایک جگہ الگ ہے. یہ پوری جگہ لی ہے انشاءاللہ. یہ یورپ کے ایک حصے کا پورا مدنی مرکز بنے گا. وہ نمازیں ہوں گی، جامعۃ المدینہ ہوگا. صرف یہ نہیں، ہمارے ریفیوجیز ہیں نا، ابھی مجھے کل ہی پوسٹ آئی الحمدللہ تقریباً مور دین 300 جو ریفیوجیز ہیں ہمارے جرمنی میں، ان کا الحمدللہ من اجتماع ہوا، ہمارے مبلغ نے کیا ہے، جو وہاں ریفیوجیز ہیں. اور ابھی آج میں نے مدنی خبروں میں دیکھا کہ یہ جو برما کے جو مظلوم مسلمان بنگلہ دیش میں آئے تھے، الحمدللہ میں دیکھ رہا تھا ان بنگلہ دیش کے وہ روہنگیا کہ مسلمانوں کو جمع کر کے ہمارے مبلغین بیان کر رہے تھے. یعنی ویلفیئر بھی ہو رہا ہے، بات سمجھ رہے، ویلفیئر بھی ہو رہا ہے، مسجد بھی بن رہی ہے، ان کو اناج اور غذائیں بھی دی جا رہی ہے. مگر ساتھ ساتھ چونکہ دعوت اسلامی کا مقصد یہ کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، لہذا ان کو نہ صرف کھانا پینا، پانی اور دوائی، بلکہ انہیں جسمانی صحت اور تندرستی کے معاملات کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کیا جا رہا ہے. نماز، بیان، یہ سب چیزیں، یہ مین ہمارا مقصد ہی نیکی کی دعوت عام کرنا ہے. اب کبھی مسلمانوں پر دنیا میں کہیں ایسی افتاد آ جاتی ہے پریشانی، تو دعوت اسلامی ایک جزوی پارشلی طور پر وہاں پر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. اب چونکہ بنگلہ دیش میں ہمارا کام تھا اور ہے، جامعۃ المدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، سارا وہاں نظام ہمارا ہے، سینکڑوں مبلغین ہیں، لہذا کوئی اور کمیونٹی، کوئی اور ملک کو وہاں جا کر کام کرنے کی اجازت تھی نہیں. برما والوں میں ہمیں بھی اجازت نہیں ملی، اور ہم چونکہ قانون کو توڑنا ہماری اس میں ہے ہی نہیں طریقہ کار میں، ہم ایس پر لا کام کرنے کے ہی عادی ہیں، اور یہی ہماری تربیت بھی ہے، یہی ہماری تعلیم ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا ویژن ہے، اور یہی ہمارا انشاءاللہ فیوچر بھی ہے. تو اب چونکہ وہاں ہماری دعوت اسلامی تھی تو وہیں سے انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے مبلغین نے مال لیا، یہ لیا اور ان کو دیا، مسجد بنائی، پمپ بنائے، وضو خانے بنائے، اور پھر سلسلہ شروع ہوا. میں یاد دے گا، مجھے بہت اچھا لگا الحمدللہ. ہمارے اسلام میں اس میں مصروف ہو گئے. تو یہ جامعۃ المدینہ وہاں بھی کھلے، یہاں بھی کھلے. اب یہ جو یورپ ہے، جو میں آپ کو بتایا، فرینکفرٹ میں نے آپ کو بتایا، اب فرینکفرٹ کے اندر جامعۃ المدینہ، جرمنی میں، اب جرمنی خود بہت بڑا ملک ہے، اٹلی میں جامعۃ المدینہ، فرانس میں جامعۃ المدینہ. تو جناب اچھا، یہ جامعۃ المدینہ صرف کہنے کو، مقصد ہمارا یہ کہ ہم ایک جگہ لیتے ہیں، جگہ لیتے ہیں، اس جگہ کو مسجد، ساتھ جامعۃ المدینہ، ساتھ مدرسۃ المدینہ، اور اگر شریعت کی اجازت اور ہمارے پاس اسپیس ہو تو وہیں پر دارالمدینہ. یعنی یوں سمجھے کہ پورا ایک اسلامک سینٹر، کہ اس میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز بھی آ جائے، عالم بننے کے لیے جامعۃ المدینہ بھی بن جائے، حافظ اور قرآن کریم کی درستی کے لیے مدرسۃ المدینہ بھی ہو جائے، اور دنیاوی اور دینی تعلیم کے ساتھ بچوں کو پڑھانے کے لیے، مدنی منوں کو پڑھانے کے لیے دارالمدینہ بھی ہو جائے. اور ساتھ ایک پورشن اور الگ بناتے ہیں جس میں ہماری اسلامی بہنوں کی تربیت ہوتی رہے، وہ آتی رہے، پڑھتی رہے، سیکھتی رہے، ان کی تربیت ہوتی رہے. یہ ایک پورا آپ کے سامنے ایک اسٹرکچر بیان کر رہا ہوں. تو الحمدللہ یہ جامعۃ المدینہ 526، اور اس کے علاوہ الحمدللہ تقریباً ہمارے 2716 مدارس المدینہ ہیں، جس میں 1,28,392 1,28,392 مدنی منع اور مدنی منیاں، بچے اور بچیاں قرآن کریم کی حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ 2 شعبے ہیں. آپ آئیں، فیضان مدینہ، سینکڑوں فیضان مدینہ آئیں،
سینکڑوں مساجد بن رہی ہیں. آئیں الحمدللہ ہمارے خود دعوت اسلامی کے انڈر امبریلا مور اور لیس 20,000 امپلائیز ہیں. ان کے بھی کچھ نہ کچھ ویلفیئر کے کام ہمارے انڈر امبریلا ہو رہے ہوتے ہیں, علاج کے حوالے سے, دیگر حوالے سے. آئیں ہم کام ہی کام ہے. مسجد بنائیں, مدرسے بنائیں, پھر ساتھ ساتھ الحمدللہ ہر 3 دن مدنی قافلے میں ہر وہاں سفر کریں, اجتماع. کیونکہ جب تک ہماری اپنی تربیت نہیں ہوگی, ہم خود کچھ سیکھیں گے نہیں, تو نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی, کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے. تو کورس کریں. الحمدللہ ابھی ہمارا یہ 25 دسمبر سے فیضان نماز کورس شروع ہو رہا ہے, مدنی مرکز. دیکھیں نماز درست ہونی چاہیے, نماز درست ہونی چاہیے. آپ کاروبار کریں, نوکری کریں, تعلیم حاصل کریں, یونیورسٹی میں, کالج میں, کہ مارکیٹ میں, یا کہیں بھی نہیں ہے, مسلمان کی نماز درست ہونی چاہیے. اور دعوت اسلامی کے مبلغین ہماری نمازیں درست کراتے ہیں, فری آف کاسٹ ہے. تو آپ اس کورس میں شرکت کریں. اپنے ذمہ داران سے پوچھیں کہ آپ کے نماز کورس کب ہو رہا ہے, اس میں شرکت کریں. تو یوں مکتبۃ المدینہ ہے, پورا ہمارا پبلشنگ ادارہ ہے, پورا مالیات, اکاؤنٹیبلٹی, اکاؤنٹس, ہمارا اتنا بڑا اکاؤنٹس کا شعبہ ہے. کتنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ دعوت اسلامی کے ساتھ الحمدللہ اکاؤنٹس کے اندر ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. آئی ٹی کا اتنا بڑا شعبہ ہے دعوت اسلامی کا, انٹرنیٹ کا شعبہ وہ ہے. یہ ہماری یہ اسکولنگ جو دارالمدینہ جو ہے, اس میں پرائمری بھی ہے, سیکنڈری بھی, آگے جا کے انشاءاللہ یونیورسٹی کا بھی پلان ہمارا کیوں میں, یہ اللہ کی رحمت سے. تو اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو یہ 12 مدنی کام, قرآن کریم کی درستی, اللہ کا ذیلی حلقہ, مدرسۃ المدینہ بالیگان, درس و بیان, ہفتہ وار اجتماع, مدنی قافلے, پھر نیک بننے کے لیے مدنی انعامات. کل کے وہ خصوصی مدنی مذاکرے میں ایک ہمارا ماڈرن اسلام بھائی تھا, اٹھ کر کہنے لگا, امیل سنت سے سوال کیا, باپا جی میں نیک بننا چاہتا ہوں. سوال بھی کتنا اچھا تھا. امیر سنت نے مدنی انعامات کا رسالہ لیا, کہا کہ پھر اس پر عمل کرو, نیک بن جاؤ گے. مدنی انعامات کا رسالہ یہ لے لے, 3 روپے کا رسالہ ہے, جیب میں رکھے, روزانہ فلفل کر, جیسے روزانہ کیا آیا کیا گیا لکھتے ہی ہے نا. تو آج کیا 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 نہیں کیا لکھے, انشاءاللہ تعالی رب کی رحمت سے نیکی کے راستے پر چل پڑیں گے. اب جو 2 چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی, مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ, ہمارے اس کے جو اخراجات ہیں, ڈیفینیٹلی اس کے اخراجات بھی اربوں میں, اربوں روپے کے اس کے اخراجات ہیں. تو ہم نے یہ سالانہ ایئرلی, ہم نے اس کے لیے 17 دسمبر کو ٹیلی تھون رکھی ہے. 17 دسمبر یہ نیکسٹ سنڈے, آنے والی اتوار کو دوپہر 2 بجے سے. یہ مدنی عطیات مہم کہلاتی ہے, مدنی عطیات مہم کہلاتی ہے. یعنی ہم ڈونیشن کرتے ہیں, چندہ جمع کرتے ہیں, اور اس کا ہم نے طریقہ یہ رکھا ہے کہ ہم نے 313 اس کے یونٹ بنا لیے, اور ایک یونٹ 3,13,000 ہم نے یونٹ بنا لیے, اور ایک یونٹ ہم نے 10,000 کا رکھ دیا کہ آپ 1 یونٹ لے لیں, 2 یونٹ لے لیں. آپ کے گھر میں مثال کے طور پر 6 افراد ہیں, 6 یونٹ لے لیں, سب کی طرف سے 1 یونٹ ہو گیا. 12 افراد ہیں تو 12 یونٹ لے لیں, سب کی طرف سے 1 یونٹ ہو گیا, تو 1,20,000 روپے ہو جائیں گے. تو کوئی 313 یونٹ لے لے گا, کوئی 786 یونٹ لے لے گا, کوئی 1200 یونٹ لے لے گا. تو یہ مختلف یونٹ ہے, کوئی 1 یونٹ لے گا, کوئی آدھا یونٹ لے گا, کوئی 25% لے لے گا, جس کو اللہ نے جتنی وسعت اور جتنی توفیق دی ہے. تو آپ سے یہ بھی التجا ہے کہ آپ ابھی سے ہی, یعنی 17 دسمبر تو ہماری ڈیڈ لائن ہے کہ ہم اس دن تو اپنی وہ ٹرانسمیشن کریں گے, اور دنیا بھر سے ہم یہ کلیکشن کی ایک مہم چلائیں گے جس کو ٹیلی تھون کہتے ہیں. مگر ہمارے اسلامی بھائی ابھی سے ہی یہ یونٹ جمع کرنے میں مصروف ہیں. میں آپ تمام اسپیشلی جو تاجر برادری آئی ہے, میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے اس عظیم اور اہم کام ہے جس میں عالم اور حافظ بنائے جاتے ہیں, اس میں ضرور اپنا حصہ ملائیں. تقریباً 70,000 کے آس پاس دعوت اسلامی حافظ بنا چکی ہے. تقریباً 2 لاکھ کے آس پاس ہمارے قرآن کریم ناظرہ پڑھ چکے ہیں. یہ الحمدللہ ہزاروں اسلامی بھائی عالم بن چکے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. رزلٹ مدینہ ہے, رزلٹ مدینہ. لیکن ڈیفینیٹلی اتنے بڑے ہیوج سسٹم کو چلانے کے لیے اربوں روپے چاہیے. 104 شعبے میں نے کہا, اس میں سے 2 شعبے یہ ہیں, بقیہ 102 الگ ہیں. اس میں مدنی چینل بھی آ جاتا ہے, ایک شعبہ, بہت سارے شعبے ہیں.
الحمدللہ لاکھوں کروڑ روپے ہر ایک شعبے کے اخراجات ہوتے ہیں سالانہ. تو آپ اس پہ اپنا حصہ ملا. ابھی 2 کے لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے 10,000 پر یونٹ آپ نیت کریں, اللہ آپ کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ یونٹ آپ ہمیں دیں تاکہ یہ کام, یہ کار خیر, کیونکہ ہماری وجہ سے یہ علم دین پر, علماء پر, ہی قرآن کریم پڑھنے والوں پر یہ اخراجات ہوں گے, اور اس کا جتنا ثواب آپ تصور کر سکتے آپ کریں انشاءاللہ. وہ میں نے شروع میں ایک روایت بیان کی تھی کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا, آقا میں موت کو پسند نہیں کرتا, کیا کروں؟ عرض کی, ارشاد فرمایا کیا تیرے پاس مال ہے؟ عرض کی جی میرے پاس مال ہے. فرمایا آگے بھیج دے. کیا فرمایا؟ آگے بھیج دے, مال آگے بھیج دے. جب کیونکہ مومن کا دل یہ مال کے پیچھے ہے, جب تیرا مال آگے چلا جائے گا تو تو بھی مال کے پیچھے پیچھے تیری سوچ آخرت کی طرف بن جائے گی, موت کی طرف, اور پیچھے چھوڑے گا تو مال کے پیچھے پیچھے رہے گا. تو ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہم اپنا مال آگے بھیج دیں, وہاں بھیجیں جہاں ہمارا کوئی ساتھ دینے والا. بظاہر ہمارے یہ جو دنیا میں جو ہمارے ذرائع ہیں وہ تو ہوں گے نہیں, تو وہاں ہمارا مال ہمیں کام آئے گا جب راہ خدا میں ہم خرچ کریں گے. اور ویسے ہی راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے, مال بڑھتا ہی ہے. تو کرنا ہی چاہیے, ہر روزانہ صدقہ کرنا چاہیے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے. تو اللہ نصیب کرے. آپ سے میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں آپ بالکل اپنا حصہ ملائیں. جہاں مدنی چینل پر ہیں, اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بہنیں ہیں, سب مل کر اس ٹیلی تھون میں مدنیتین مہم میں اپنا حصہ ملائیے, اور زیادہ سے زیادہ یونٹ آپ لیجئے اور جمع کروا دیجئے پیسے, تاکہ ہم اپنا ٹارگٹ جو 3,13,000 یونٹ کا جو ٹارگٹ ہے اللہ کرے اسے پورا کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر برادری سے ماشاءاللہ آپ نے بیان فرمایا, تو جو ترغیب آپ نے دلائی کہ اگر ہمارے گھر میں جتنے اسلامی بھائی ہوں, جتنے افراد ہوں, اتنے جو ہے وہ ہم یونٹ دیں, تو تاجر کمیونٹی کیوں نہ کوئی ایسا بزنس میں بھی پارٹنر تلاش کیا کرتی ہے. تو اس نیکی کے کام میں کوئی ایسا پارٹنر تلاش کیے جائیں, ایک ایسی کمیٹی بنا لی جائے, ایک ایسا پول بنا لیا جائے کہ ہماری مارکیٹ کی طرف سے, مثال کے طور پر اگر مختلف ایسوسیشنز کے صدور ہیں وہ اپنی مارکیٹوں میں ایک مہم چلائیں کہ دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے تحت جو یہ ٹیلی تھون ہو رہی ہے ان کے لیے ہم مل کر ہماری مارکیٹ کی طرف سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ یونٹ اپنے ذمے لے لیں اور اس کی ترغیب دلائیں, تو کیا ہی بہتر ہے. بالکل ہونا چاہیے, اپنی مارکیٹوں میں کام کریں. اور دیکھیں اس میں تو یہ کہ یہ جتنے بھی آپ لائیں ہیں, میں سمجھ سکتا ہوں کہ سب دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں. وہی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں تو دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں نا یار, دین سے محبت, دعوت اسلامی سے محبت, یہ ان کو یہاں تک لائی ہے. تو اب یہ محبت ہے تو اب آپ مارکیٹ میں ایک ہفتہ ہے, آپ اپنا کوئی اس طرح کا بنائیں, 2-4 لوگ مل کر, 5 مل کر, مثال کے طور پر طارق روڈ پہ چلے جائیں تو الگ الگ مارکیٹ ہیں, کپڑے کے الگ ہے, گارمنٹس کے الگ ہے, کرتا شلوار کے الگ ہے, تو جیولری کے الگ ہے, شوز کی الگ ہے, پتہ نہیں 10 قسم کی تو یہاں پر آئٹمیں ہیں طارق روڈ پر. اب ایک دکان پر بندہ چلا جائے, آپ بولو گے یار شرم آتی ہے, ایسا نہ سوچے. شرم, اس کام میں شرم نہیں آنی چاہیے. یعنی آپ کو میں کیا مثالیں دوں, چھوڑیں. ارے لوگ ناچتے کودتے ہیں, عورتیں ناچتی کودتی ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. عورتوں کو نہیں پتا کہ ہم ناچتی کودتی ہیں اور مرد دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. یہ روڈوں پر ناجائز طریقے سے ایک تعداد بھیک مانگتی ہے, سڑکوں پر گاڑیوں پر آ کر بھیک مانگتے ہیں, دروازے کہ ہمارے وہ ونڈوز بجا بجا کے بھیک مانگتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی جو ناجائز کرتے ہیں, میں ان کو بالخصوص ان کو کہہ رہا ہوں, ان کو شرم نہیں آتی. ہمیں اس کام میں شرم آئے گی جس کام میں شرم واقعی نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کی ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام اور دین کے لیے چندہ کرنا, چندہ مانگنا, یہ نبی پاک کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس پہ شرم کیسی یار؟ میں آپ سے اتنی دیر سے مانگ رہا ہوں, میری عزت میں کیا کمی آ رہی ہے بھائی؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. اپنے لیے کوئی 2 پیسے کا آدمی قرضہ مانگتا ہے تو وہ آگے بولتا ہے یار رے, اب دین کے لیے مانگ رہے, اسلام کے لیے مانگ رہے ہیں, تو دین اور اسلام کے لیے مانگ رہے تو ہماری تو عزت ہے, قربانی دین پر ہے. اسلام سے تو عزت ملی ہے.
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کی طرف چلے تھے. آپ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ لینے آئے تھے کہ چلیں وہ آپ کو چلنا ہے. تو آپ نے اپنی بڑی کمزور سی اونٹنی لی اور وہی اپنے جو ایک آپ کے جو سادہ سے کپڑے تھے وہ پہنے. تو آپ کی توجہ دلائی گئی سواری اور لباس کی طرف. تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں عزت اسلام سے ملی ہے, لباس سے نہیں ملی. عزت ہماری اسلام سے. تو ہماری عزتیں تو اسلام پر قربان, اور اسلام سے ہی ہماری عزتیں. اور جو جس چیز کے لیے آپ چندہ کر رہے ہیں, جیسے میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں, وہ کس کے لیے ہے؟ یا آپ اگر مارکیٹ میں جاتے کس کے لیے؟ آپ کیا کرنے جائیں گے؟ آپ یہی کرنے جائیں گے نا کہ یار پیسے دو تاکہ ہمارے معاشرے میں علماء بڑھیں. آپ کیوں جائیں گے بھائی؟ الٹیمیٹلی جو نتیجہ نکلے گا کیا نکلے گا؟ کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ پیسے دیں تاکہ ہم یہاں خرچ کریں. تو پوچھے گا کیا ملے گا؟ بولے گا آپ کی سوسائٹی کو علماء ملیں گے. آپ پیسے دیں تاکہ ہم یہاں خرچ کریں. پوچھے گا بھائی اس کا کیا ریٹرن ملے گا؟ تو آپ بولو گے ہم کو حافظ ملیں گے. شرعی رہنمائی کے لیے آپ کو حافظ علماء چاہیے. مسجدوں میں نماز تراویح پڑھانے کے لیے آپ کو حافظ چاہیے. اور کیسے چاہیے؟ خوف خدا والے, عشق رسول والے, مدینہ مدینہ کرنے والے, مکہ مکہ کرنے والے, بغداد بغداد کرنے والے, خواجہ خواجہ کرنے والے, گوسپا گوسپا کرنے والے, آقا آقا کرنے والے, اور آقا کا میلاد منانے والے, 26ویں منانے والے, 25ویں منانے والے, 12ویں منانے والے, 6 رجب کو چھٹی منانے والے. ایسے علماء اور ایسے حافظ اور ایسے امام اگر آپ کو ملتے ہیں آپ کی مسجدوں میں, تو آپ خود سوچئے کہ آپ نے 25 لوگوں سے, مثال دیتا ہوں, 25 لوگوں سے آپ نے جمع کیا. آپ وہ جمع کر کے جب دو گے تو وہ ضرورت نہیں علماء آپ کے پاس ہی آئیں گے یا آپ کے گھر میں آئیں گے یا وہ حافظ صاحب آپ کو پڑھانے کے لیے آئیں گے. تو سوسائٹی کے لیے کر رہے ہیں. سوسائٹی کو علماء دینے نہیں دینے, یہ بتائیے, ایمانداری سے بتائیے. علماء کی کمی ہے یا نہیں ہے؟ کتنی کمی ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ جتنے ڈاکٹر ہیں نا ہماری سوسائٹی میں, اس سے 100 ٹائم ملٹی پلائی کرے سے زیادہ علماء ہونے چاہیے. نہیں ہے نا؟ آپ میڈیکل یونیورسٹی اور میڈیکل انسٹیٹیوشن میں جا کے دیکھیں, بھری ہوئی ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے. ٹھیک ہے, طب بھی ضروری ہے, میڈیکل بھی ضروری ہے, نو ڈاؤٹ. شریعت کے دائرے میں رہ کر طب بھی کرے, میڈیکل بھی کرے, مگر اس سے زیادہ ضروری علماء کا ہونا ہے. علماء کا ہونا ہے. ہمارے وہ علماء نہیں ہوں گے تو ہمارے معاشرے کا بنے گا کیا؟ اور بہت کم ہے علماء, بہت کم ہے. 40,000 جو میں نے کہا اسلامی بھائی بہنیں, ان میں سب بنے, کتنے بنے, پھر کیا کرے, یہ الگ بات ہے. اسٹوری تو بالکل الگ ہے نا, فیچر تو الگ ہو جاتا ہے. لیکن ہماری مسجدیں کیسے بنیں گی, ہمارے علماء بنیں گے, حافظ بنیں گے. اب آپ یہ سوچئے کہ آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں چندہ کرنے کے لیے, تاکہ آپ کے ذریعے علماء بڑھیں, آپ کے ذریعے حافظ بڑھیں, آپ کے ذریعے قرآن کی تعلیم بڑھے. آج 2700 اگر 2000 مدرسۃ المدینہ ہے تو 27,000 سے 30,000 ہونے چاہیے. آپ میں سے کتنے ہیں, میں ایسے پوچھ رہا ہوں سیریسلی, آپ جن علاقوں میں رہ کر ہیں, میں ایسے ہی سمجھے کہ وداؤٹ اینی کوئی پلان نہیں ہے, بات پر بات چلیے میں پوچھ لیتا ہوں, لائیو پوچھ رہا ہوں. مدری چینل والے بھی دیکھیں, مجھے نہیں پتا رزلٹ کیا نکلے گا, مگر میں پوچھ رہا ہوں, سمجھے, رسک لے رہا ہوں. آپ میں سے کتنے ایسے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے محلے میں مدرسۃ المدینہ کھلے نہیں ہے مگر کھلے ہے نہیں یار, ہمارے بچے پڑھیں گے. کتنے ایسے کہ جن کو کھولنے کی خواہش ہے, کھلنے چاہیے نا یار, کھولو یار, ہمارے بچے کہاں پڑھنے جائیں گے. اب ہاتھ اٹھائے دوبارہ, مدی چینل والے بھی دیکھیں. یہ باب المدینہ کی سٹوری ہے, اور اس وقت کم و بیش نہیں تو نہیں کوئی جتنے بھی ہوں گے سینکڑوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, سینکڑوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. اتنی بڑی تعداد اٹھی ہوئی. اگر یہی خالی مدرسہ بنانے بیٹھے ہیں تو اربوں روپے چاہیے نہیں چاہیے بتائیے. خالی یہ بنانے بیٹھے, باب المدینہ کا یہ رمضان میلاد ہال کی چھت کے نیچے جو طبقہ بیٹھا ہے, صرف ان کی خواہش پوری کرے نا کہ ان کے بچوں کو چھت مل جائے قرآن اور عالم بننے کے لیے, اس کے لیے بھی اربوں روپے چاہیے. کہاں سے آئیں گے؟ دعوت اسلامی مدرسہ بنا دے گی, دعوت اسلامی مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ بنا دے گی, چلا دے گی. پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آئے گی کہ آپ اپنے نوجوان بچے دو, دیگر دو, اور یہ جمع بھی ہم کر لیں گے. پیسے تو دینے پڑیں گے نا آپ کو, خرچہ تو چلانا پڑے گا نا, سیلریز تو دینی پڑے گی استادوں کو, یوٹیلیٹیز بل دینے پڑیں گے, 3
पूरा 8 साल के लिए जब पढ़ने के लिए आते हैं, इनको 3 टाइम का खाना मिलेगा, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, फैसिलिट अलग करना पड़ेगा आपको। बुक्स फ्री दी जाती हैं। जी हां, दरसे निजामी में आलिम बनने के लिए बुक्स फ्री दी जाती हैं, खाना फ्री दिया जाता है, हॉस्टल फ्री दिया जाता है, सब कुछ फ्री दिया जाता है, फिर भी पढ़ने के लिए नहीं आते। ये पूरा प्लान है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और कल जब ये सोसाइटी में बनकर निकले तो इनकी इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली पोजीशन को स्ट्रांग करना है, ये दूसरा प्लान है, ये दूसरा समझे मदनी मंसूबा है। कि जब आप बताइए, जब आपको पता हो कि मेरा बेटा आलिम बनेगा, आलिम बनने के बाद 50,000 70,000 रुपए, लाख रुपए की इसकी जॉब लग जाएगी और इसका ये हो जाएगा, आपको क्या पड़ी थी इसको कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजने की? आपको कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी से मोहब्बत है भाई? बेटा पढ़ता है क्या? ये हमको भी नहीं आता बेटा क्या पढ़ रहा है। हमने आज तक बेटे की किताबें खोलकर नहीं देखी, बेटे की बे खोलकर नहीं देगा कि तो आपका सिलेबस क्या, कभी इंटरेस्ट ही नहीं है मां बाप को नॉर्मली। लेकिन पढ़ा क्यों रहे? जस्ट वन रीजन, अर्निंग। जस्ट वन रीजन, अर्निंग, पैसा। बेटा आमदनी का है, कंप्यूटर साइंस में आमदनी ज्यादा है, उधर चले जाओ, मेडिकल में आमदनी ज्यादा है, उधर चले जाओ, इंजीनियरिंग में आमदनी ज्यादा है, उधर चले जाओ, सिविल इंजीनियर बनने उधर चले जाओ, ये बने इधर चले जाओ। ये है नॉर्मली, जनरल बात कर रहा हूं, हर कोई हो सकता है ये सोच ना रखता हो। लेकिन जब आप दीनी मामले में आलिम और हाफिज के लिए वो कैटेगरी ले आएंगे जो वाकई कैटेगरी हमारे मार्केट में, हमारी सोसाइटी में अगर एग्जिस्ट कर गई, आपके मेरे सारे बच्चे इंशाअल्लाह ताला आलिम और हाफिज बनेंगे, मस्जिदें संभालेंगे, अल्लाह की रहम। आप तसव्वुर करें वो माहौल कैसा होगा। आपका बेटा मस्जिद में इमाम है, घर वाले पूछेंगे कहां जा रहे हो? बेटे के पीछे नमाज पढ़ने जा रहा हूं। और पीछे खड़े होकर क्या बोलोगे? पीछे बेटे के लाए, पीछे इस इमाम के, पीछे बेटे के नहीं बोलोगे। नमाज ये नियत तो इमाम के पीछे कर रही है ना, बेटे के पीछे थोड़ी नियत करोगे आप। एक समझाने के लिए खुश तबई के तौर पर भी अर्ज कर रहा हूं। खैर, ताउन कीजिए दावत इस्लामी के साथ और अपने टेलीथॉन में हिस्सा मिलाइए। और बहुत अच्छी बात की हमारे इस्लामी भाई ने कि आप अपने यहां बना लीजिए। माशाल्लाह हमारे चावल की बहुत बड़ी मंडी, जोरिया बाजार भरा हुआ है, बहुत बड़ी मार्केट है जोरिया बाजार की। अगर ये एसोसिएशन है, ये ग्रुप, ये छोटी जो भी चीजें ये मिलकर भी करे ना कि हमने मतलब कि ये यार 25,000 यूनिट हमारी मार्केट की तरफ से, तो 26,000 यूनिट हमारी मार्केट की तरफ से, 30,000 यूनिट हमारी मार्केट की तरफ से, तो यूं मिलकर करे तो शायद बाबुल मदीना 3,13,000 यूनिट कर देगा यार। है? अगर ताजिर कम्युनिटी सवाब की नीयत से, सवाब के लिए कि अल्लाह ताला के हुजूर हमें सवाब लेना है और इस बड़े काम में मैंने अपना हिस्सा मिलाना है। अगर आप एक हफ्ता है, ओनली 7 डेज आपके लिए है, 7 दिनों में आप हलचल मचा दो, इंशाअल्लाह ताला हो सकता है बाबुल मदीना से ही, कराची से 3,13,000 यूनिट जमा हो जाए। क्यों नहीं? पॉसिबिलिटी नजर आती है। देखो, अगर सिर्फ आप क्लॉथ मार्केट चले जाए, खाली इस एरिया में जाए ना, पीछे पीछे जहां मैं जहां बैठा हूं, मेरे से अगर ये दाएं इधर से होकर जो पीछे चले जाएं समुंदर तक और फिर वापस आ जाए ना, तो शायद 12 लाख यूनिट लेकर आ जाओगे आप। इतनी बड़ी मार्केट है, कोचनवाला मार्केट है, क्लॉथ मार्केट है, इकबाल क्लॉथ मार्केट है, कितनी मार्केट है, बोल्टन मार्केट है, फिर वो पता नहीं क्या क्या मार्केट है। सदर में जाएं तो इतनी मार्केटें हैं, सोन की मार्केट है, ज्वेलरी की मार्केट, पता नहीं क्या क्या मार्केट है। फैक्ट्री ओनर अलग हैं, ये सब अलग हैं। वाकई ऐसे भी लोग हैं हमारे पास जो इनको 12,000 यूनिट देना भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसमें अगर कोई ज़कात देना चाहता है ना, तो कह कर दे कि ये ज़कात है, ताकि ये ज़कात के अकाउंट में जमा हो जाए। और जो सदका वाजिबा देना चाहता है तो वो भी कह कर दे कि ये सदका वाजिबा है, ताकि ये अलग हो जाए, और जो नफली है वो अलग हो। ये अकाउंट नंबर हमारे चल रहे हैं, सदकात वाजिबा और ज़कात के अलग है और नफली अलग है। तो ये कह कर देंगे तो इंशाअल्लाह इससे बेहतर होगा। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान का सबसे कीमती सरमाया यह हमारा ईमान हुआ करता है। आज हमारी यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी मौजूद है
زندگی میں یوں تو ہم اپنی ہر قیمتی چیز کی حفاظت کا بھرپور اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، مگر بدقسمتی کے ساتھ ہم اپنے ایمان کی حفاظت سے غافل بھی نظر آتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، علماء بتاتے ہیں کہ جس شخص کو زندگی میں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوگی، خدشہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ اب جو ہے وہ ہم اپنے ایمان کو کس طریقے سے سیکیور کرے، کس طریقے سے اس ایمان کو محفوظ کیا جائے۔ علماء بڑی پیاری رہنمائی فرماتے ہیں اور بڑا ہی آسان سا جامع حل بتاتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی ولی کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دینا بھی ہے۔ الحمدللہ جب کسی پیر صاحب کی تلاش ہو اور عالم اسلام پر ایک نظر دوڑائی جائے تو ہمیں ایک شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی صورت میں نظر آتی ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت وہ مرد کلندر ہیں کہ کروڑ ہا کروڑ لوگوں کو قرآن و سنت کی راہ پر آپ نے گامزن فرما دیا۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت قادری سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں اور قادری سلسلے کے پیشوا پیران پیر دستگیر حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج ہم دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں موجود ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا بھر میں آپ مدنی چینل کے ذریعے اس اجتماع کے ساتھ وابستہ ہیں۔ الحمدللہ ہمارے درمیان ہمارے نگران شورا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری جلوہ افروز ہیں، آپ وکیل عطار ہیں۔ آئیے آج ہم اس اجتماع کی برکت سے ان کے ذریعے پیر طریقت امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پیارے امیر اہل سنت کا بڑا ہی خوبصورت انداز ہے کہ جب آپ بیعت کرواتے ہیں تو بیعت کروانے سے پہلے توبہ بھی ضرور کرواتے ہیں، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا گناہ کیا ہی نہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر توبہ بھی کرتے ہیں اور قادری سلسلے میں بیعت بھی ہوتے ہیں۔ میرے وہ اسلامی بھائی، میرے وہ تاجر اسلامی بھائی جو کسی اور پیر صاحب کے مرید ہوں، وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، قادری سلسلے کا فیضان بھی جاری و ساری ہو جائے گا۔ میں نگران شورا سے عرض کروں گا کہ ہم تمام ہی شرکاء اجتماع کو توبہ بھی کروا دیں اور قادری سلسلے میں بیعت بھی کروا دیں۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز و روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ
مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ملک بھر میں بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ. مدنی چینل سن